السلام علیکم۔ پیشہ خدمت ہے امرو اور شہزادی زرتاش۔ امرو نے ایک زوردار انگڑائی لی اور پھر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن جیسے ہی وہ کرسی سے اٹھا اچانک اسے چکر آیا اور دوسرے لمحے وہ گھومتا ہوا دھڑام سے نیچے فرش پر گرا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بے حد کوشش کی، لیکن اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی تیزی سے گھومتے ہوئے لٹو پر بیٹھا اس کے ساتھ ساتھ گھوم رہا ہو۔ اور پھر جب آہستہ آہستہ اس کا تیزی سے گھومتا ہوا ذہن ساکت ہوا تو اس نے آنکھیں کھول دیں، لیکن دوسرے لمحے اس کے منہ سے بے اختیار ایک چیخ سی نکل گئی، کیونکہ وہ اس وقت اپنے گھر کے ایک کمرے کی بجائے کسی جھونپڑے کے سامنے زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد جنگل پھیلا ہوا تھا، انتہائی گھنا جنگل۔ یہ کیا ہوا؟ یہ میں کہاں آ گیا اور کیسے؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور زمین سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی لمحے اسے جھونپڑے کے اندر سے کسی عورت کے چیخنے کی آواز سنائی تھی، تو امرو نے بوکھلائے ہوئے انداز میں جلدی سے جھونپڑے کا بند دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ لیکن دوسرے لمحے اس کا ذہن ایک بار پھر گھومنے لگا، کیونکہ جھونپڑا بالکل خالی تھا، وہاں کوئی بھی نہ تھا، حالانکہ اس نے خود اپنے کانوں سے جھونپڑے کے اندر سے کسی عورت کے چیخنے کی آوازیں سنی تھیں۔ یا اللہ، یہ کیا اسرار ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ امرو نے حیرت بھرے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ جھونپڑے کے ایک کونے میں مشعل جل رہی تھی، جس کی وجہ سے جھونپڑے میں تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ امرو، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ! اچانک جھونپڑے کے کونے سے کسی عورت کی چیختی ہوئی آواز سنائی تھی، اور امرو ایک بار پھر بوکھلا کر اس کونے کی طرف گھوم گیا، لیکن یہ کونا بھی خالی تھا، وہاں کوئی عورت تو ایک طرف کوئی کیڑا تک نظر نہ آ رہا تھا۔ امرو، امرو، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ امرو! اچانک وہی آواز دوبارہ سنائی تھی۔ ارے کسے بچاؤں؟ کون ہو تم؟ کہاں ہو تم؟ امرو نے بے اختیار چیختے ہوئے کہا۔ مجھے بچاؤ امرو، آگے بڑھو اور مجھے دیکھو، میں دیوار پر موجود ہوں۔ عورت کی آواز دوبارہ سنائی تھی۔ دیوار پر؟ کیا تم کوئی چھپکلی ہو؟ امرو نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا، اور جلدی سے آگے بڑھ کر وہ جھونپڑے کی دیوار کو غور سے دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے اسے دیوار پر ایک چھوٹی سی مکڑی نظر آئی، جس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ میں مکڑی کی شکل میں ہوں، مجھے بچاؤ امرو! مکڑی کی جانب سے پھر عورت کی آواز سنائی تھی۔ تم مکڑی اور عورت کی آواز میں بول رہی ہو؟ کیا تم کوئی جادو کی مکڑی ہو؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں اصل مکڑی نہیں ہوں، میں ملک ایران کی شہزادی زرتاش ہوں۔ مجھے ایک جادوگر نے مکڑی بنا کر یہاں دیوار پر چپکا دیا ہے۔ تم مجھے دوبارہ شہزادی بنا سکتے ہو، میں تمہیں انعام دوں گی۔ مکڑی کی آواز دوبارہ سنائی تھی۔ جادوگر نے؟ کس جادوگر نے؟ مجھے تفصیل بتاؤ، اور یہ بھی بتاؤ کہ میں یہاں کیسے آ گیا ہوں۔ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سنو امرو، میرا نام زرتاش ہے اور میں ملک ایران کی شہزادی ہوں۔ مجھے جادو سیکھنے کا شوق تھا، چنانچہ میں نے ایک جادوگر کو اپنے محل میں بلوایا اور اس سے جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ لیکن میرا استاد کوئی بڑا جادوگر نہ تھا، چھوٹا سا جادوگر تھا جسے بہت تھوڑا جادو آتا تھا، جو اس نے مجھے سکھا دیا۔ لیکن میں تو دنیا کی سب سے بڑی جادوگرنی بننا چاہتی تھی، چنانچہ میں نے اپنے استاد سے کہا کہ وہ مجھے کسی بہت بڑے جادوگر سے ملوائے۔ میرے استاد نے بتایا کہ اس جنگل میں ایک بہت بڑا جادوگر رہتا ہے جس کا نام تاشورا جادوگر ہے۔ چنانچہ میں اپنے استاد کے ساتھ یہاں آ گئی۔ تاشورا جادوگر یہاں اس جھونپڑے میں رہتا تھا۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو اس نے مجھے جادو سکھانے کا وعدہ کر لیا، لیکن ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی کہ میں پہلے اس سے شادی کروں۔ لیکن ظاہر ہے میں اس بدصورت اور بوڑھے جادوگر سے شادی تو نہ کر سکتی تھی، چنانچہ میں نے انکار کر دیا۔ اس پر اس تاشورا جادوگر کو غصہ آ گیا۔ اس نے مجھے سزا دی اور مجھے مکڑی بنا کر یہاں دیوار سے چپکا دیا، اور میرے استاد کو اس نے ایک اونچے درخت کی چوٹی پر قید کر دیا ہے، اور اب وہ خود کسی کام کے لیے کالے غار کی طرف گیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ 1 ہفتے بعد آئے گا۔ اگر 1 ہفتے بعد بھی میں اس سے شادی کرنے پر رضامند نہ ہوئی تو وہ مجھے اور میرے استاد کو مار ڈالے گا۔ میں بے حد پریشان ہوئی۔ پھر میں نے یہیں سے اپنے جادو کے زور سے اپنے استاد سے رابطہ کیا اور اس جادوگر کے پنجے سے نکلنے کی بات سوچی۔ میرے استاد نے بتایا کہ تاشورا جادوگر بے حد طاقتور جادوگر ہے۔ اس کا مقابلہ اگر اس دنیا میں کوئی کر سکتا ہے تو وہ امرو عیار ہے۔ وہ اپنی عیاری سے بڑے بڑے جادوگروں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے جادو کے زور سے تمہیں تلاش کرنے کی کوشش کی، اور پھر تم مجھے ایک کمرے میں کرسی پر بیٹھے نظر آ گئے۔ میرے استاد نے بھی تصدیق کر دی کہ تم ہی امرو ہو، اور پھر میں نے جادو کے زور سے تمہیں وہاں سے یہاں منگوا لیا، اور اب تم میرے سامنے موجود ہو۔ اب تم اس تاشورا جادوگر کا خاتمہ کر دو، میں تمہیں بہت سا انعام دوں گی۔ شہزادی زرتاش نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو یہ بات ہے، تم نے اپنے جادو کے زور سے مجھے گھر سے یہاں بلوا لیا ہے، لیکن شہزادی زرتاش، تمہارے استاد نے تمہیں یہ نہیں بتایا
کہ میں انعام پیشگی لیے بغیر کام کر ہی نہیں سکتا۔ عمرو عیار نے منہ بناتے ہوئے کہا، تم اس جادوگر کا خاتمہ کر دو، میں تمہیں پیشگی انعام بھی دوں گی اور بعد میں بھی اتنا انعام دوں گی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شہزادی زرتاش نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لاؤ پیشگی انعام، پھر دیکھو میں اس جادوگر کا کیا حشر کرتا ہوں۔ عمرو نے کہا، اپنی آنکھیں بند کر لو اور جب تک میں نہ کہوں آنکھیں نہ کھولنا، شہزادی نے کہا، اور عمرو عیار نے آنکھیں بند کر لیں۔ دوسرے لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کے گرد زوردار آندھیاں چل رہی ہوں، لیکن وہ کھڑا وہیں تھا۔ اب آنکھیں کھول دو، شہزادی کی آواز سنائی دی، اور عمرو نے جیسے ہی آنکھیں کھولی وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس دیوار کے سامنے جس پر وہ مکڑی نظر آ رہی تھی، ایک انتہائی خوبصورت شہزادی کھڑی ہوئی تھی جو دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے پر نقاب درست کر رہی تھی، اور اس کے قدموں میں ایک بڑی سی تھیلی پڑی ہوئی تھی۔ ہم نے اپنے استاد کے جادو کی بنا پر صرف چند لمحوں کے لیے روپ بدلا ہے تاکہ ہم اپنے محل سے تمہارے لیے پیشگی انعام لے آئیں، اور ہم انعام لے آئے ہیں، اور تم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے۔ تمہارا پیشگی انعام ہمارے قدموں میں پڑا ہے۔ ایک بار پھر آنکھیں بند کر لو، اور پھر جب ہم کہیں تو آنکھیں کھول لینا اور اپنا انعام اٹھا لینا، شہزادی نے کہا، اور عمرو نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک بار پھر اسے یہی احساس ہوا کہ اس کے ارد گرد زوردار آندھیاں چل رہی ہوں۔ اب آنکھیں کھول دو عمرو، شہزادی کی آواز سنائی تھی، اور عمرو نے آنکھیں کھولیں تو منظر وہی پہلے جیسا تھا۔ دیوار پر مکڑی موجود تھی اور شہزادی غائب ہو چکی تھی، لیکن دیوار کے ساتھ تھیلی موجود تھی۔ اپنا انعام اٹھا لو عمرو، مکڑی نے کہا، اور عمرو نے جلدی سے آگے بڑھ کر وہ تھیلی اٹھا لی اور کھول کر دیکھا تو اس میں ہیرے جواہرات بھرے ہوئے تھے جو انتہائی قیمتی تھے۔ عمرو کا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ اس نے جلدی سے وہ تھیلی اپنی زنبیل میں ڈال لی۔ شکریہ شہزادی، اب مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ تاشورہ جادوگر تاکہ میں اس کا خاتمہ کر کے تم سے مزید انعام حاصل کر سکوں۔ عمرو نے کہا، تم جھونپڑے سے باہر جاؤ، میرا استاد جو درخت پر ٹنگا ہوا ہے تمہاری اس جادوگر تک رہنمائی کرے گا، شہزادی نے کہا، اور عمرو تیزی سے مڑا اور جھونپڑے سے باہر آ گیا۔ باہر گھپ اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ شہزادی کے استاد، کہاں ہو تم؟ مجھے راستہ بتاؤ تاکہ میں اس جادوگر تک پہنچ سکوں جس نے شہزادی پر ظلم کیا ہے، عمرو نے اونچی آواز میں کہا۔ 10 قدم شمال کی طرف چل کر رک جاؤ، میں اپنے جادو کے زور سے اپنی آنکھوں سے روشنی پیدا کروں گا اور تم اس روشنی میں چلتے جانا۔ جہاں جا کر یہ روشنی ختم ہوگی وہاں ایک غار میں وہ جادوگر موجود ہے، لیکن خیال رکھنا وہ بے حد طاقتور جادوگر ہے۔ ایک چیختی ہوئی آواز ایک اونچے درخت سے سنائی دی، تم فکر نہ کرو شہزادی کے استاد، تم بس مجھے اس جادوگر تک پہنچا دو، پھر اس کا خاتمہ کرنا میرا کام ہے، عمرو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ 10 قدم چلتا ہوا شمال کی طرف بڑھ کر ایک کھلی جگہ پر رک گیا۔ اسی لمحے زرد رنگ کی تیز روشنی کا دھارا ایک درخت کی چوٹی سے نکل کر اس پر پڑا، اور روشنی کا یہ دھارا دور تک چلا گیا۔ عمرو نے دیکھا کہ یہ روشنی ایک آدمی کی آنکھوں سے نکل رہی تھی۔ اس آدمی نے دونوں ہاتھوں کو چہرے کے آگے عجیب سے انداز میں پھیلایا ہوا تھا۔ عمرو سمجھ گیا کہ یہی شہزادی کا استاد ہے۔ اس روشنی میں آگے بڑھے چلے جاؤ عمرو یار، تم تاشورہ جادوگر تک پہنچ جاؤ گے، استاد کی آواز سنائی دی، اور عمرو تیزی سے اس روشنی میں چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ کافی دور جانے کے بعد جنگل ختم ہو گیا اور پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا، لیکن روشنی بدستور آگے جا رہی تھی۔ پھر جب عمرو ایک وادی میں پہنچا تو روشنی اس قدر مدھم ہو گئی تھی جیسے اس کی طاقت ختم ہو گئی ہو۔ وہ سامنے غار میں جادوگر ہے، استاد کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی روشنی یکلخت غائب ہو گئی۔ لیکن چونکہ یہ کھلی جگہ تھی اس لیے جنگل کی نسبت یہاں روشنی موجود تھی، اس لیے عمرو کو غار کا دہانہ نظر آ رہا تھا۔ عمرو نے جلدی سے زنبیل سے چادر سلیمانی نکال کر اپنے اوپر اوڑھی اور غار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ غار میں تیز روشنی ہو رہی تھی۔ عمرو اندر داخل ہو گیا۔ غار میں ایک انتہائی بدصورت آدمی ایک ٹانگ اٹھائے غار کی دیوار کی طرف منہ کیے کھڑا کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سیاہ رنگ کا لباس تھا۔ چونکہ عمرو نے چادر سلیمانی اوڑھ رکھی تھی اس لیے نہ ہی جادوگر عمرو کو دیکھ سکا اور نہ ہی اس کا جادو عمرو کا راستہ روک سکا تھا۔ جس دیوار کی طرف جادوگر منہ کیے کھڑا تھا اس دیوار پر کسی جانور کی کھال لٹک رہی تھی جس پر ایک عجیب سی شکل بنی ہوئی تھی۔ وہ بڑے بڑے کانوں اور بڑے بڑے دانتوں والی مکروسی شکل جسے دیکھ کر ہی خوف آتا تھا، لیکن عمرو عیار جانتا تھا کہ یہ جادو کے دیوتا کی تصویر ہے اور جادوگر جادو دیوتا کے سامنے کوئی خاص طاقت حاصل کرنے کے لیے عبادت کر رہا ہے۔ تاشورہ، ہم جادو دیوتا بول رہے ہیں، اچانک عمرو نے لہجہ بدل کر باروب آواز میں کہا تو جادوگر بے اختیار اچھل پڑا۔
اس کے چہرے پر یکلخت انتہائی مسرت کے تاثرات نمودار ہوئے اور وہ جلدی سے جادو دیوتا کی تصویر کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں جادو دیوتا کہ آپ میری خاطر یہاں تشریف لائے ہیں اور مجھ سے بات کی ہے۔ یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے جادو دیوتا، تاشورا جادوگر نے سجدے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کا رخ جادو دیوتا کی تصویر کی طرف ہی تھا اور اس کے چہرے پر بے حد عقیدت تھی، کیونکہ جادوگر کو عمرو عیار چادر سلیمانی اوڑھنے کی وجہ سے نظر نہ آنا تھا، اور پھر اس کے تصور میں ملا تھا کہ کوئی آدمی اس علاقے میں اس کے جادو کا حصار توڑ کر اس غار میں آ سکتا ہے۔ اس لیے وہ پوری طرح مطمئن تھا کہ اس سے بات چیت جادو دیوتا ہی کر رہا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ عمرو عیار نے اسی طرح روبدار لہجے میں کہا۔ دیوتا، میں چاہتا ہوں کہ میں شہزادی زرتاش سے شادی کر لوں۔ ایک تو تم مجھے شہزادی زرتاش سے شادی کرنے کی اجازت دے دو، اور دوسری یہ کہ شہزادی مجھ سے شادی پر رضامند ہو جائے اور انکار نہ کرے۔ تاشورا جادوگر نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے اپنی جان کس چیز میں رکھی ہوئی ہے تاشورا جادوگر؟ عمرو نے پوچھا۔ دیوتا تو سب جانتے ہیں، پھر مجھ سے کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ تاشورا جادوگر نے چونک کر کہا۔ اس کے لہجے میں شک تھا۔ دیوتا تو سب جانتے ہیں، لیکن دیوتا تمہارے منہ سے سننا چاہتے ہیں۔ عمرو بھی عیار زماں تھا، اس نے فوراً ہی بات بنا لی۔ ٹھیک ہے دیوتا، میں نے اپنی جان اندھے کنویں کی تہہ میں قید سرخ طوطے میں رکھی ہوئی ہے، تاشورا جادوگر نے جواب دیا۔ پوری تفصیل سے بتاؤ، عمرو نے گرج کر کہا۔ اچھا دیوتا، یہاں سے کچھ دور بوہڑ کے ایک پرانے درخت کے نیچے ایک بہت گہرا اندھا کنواں ہے۔ اس کنویں کی تہہ میں غار کا دہانہ ہے۔ اس غار کے اندر سرخ رنگ کے پنجرے میں سرخ طوطا موجود ہے۔ اس طوطے میں میری جان ہے، تاشورا جادوگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تم نے اس کی حفاظت کے لیے کیا کیا انتظامات کر رکھے ہیں؟ عمرو نے پوچھا۔ دیوتا یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تاشورا جادوگر نے ایک بار پھر مشکوک لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ شہزادی زرتاش سے تمہیں شادی کی اجازت دینے سے پہلے ہم تمہارے حفاظتی اقدامات کو اچھی طرح جاننا چاہتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس طوطے کو مار ڈالے اور شہزادی بیوہ ہو جائے۔ عمرو نے فوراً ہی بات بناتے ہوئے کہا۔ اچھا دیوتا، میں بتاتا ہوں۔ اندھے کنویں کے گرد جو منڈیر ہے، اس کے اوپر میں نے کالے جادو کی مدد سے نظر نہ آنے والی چھت بنا رکھی ہے تاکہ کوئی اس کنویں کے اندر نہ جا سکے۔ کنویں کی دیواروں کے ساتھ بڑے بڑے خوفناک اژدھے چمٹے ہوئے ہیں۔ کنویں کی تہہ میں کالے ناگ موجود ہیں، اور غار کے دہانے پر میں نے آکا جادو کا پردہ تان رکھا ہے، اور اندر غار میں ٹاٹاشو بت اس پنجرے کی حفاظت کے لیے موجود ہے، اور پنجرے کو میں نے آکاش درخت کی لکڑیوں سے بنایا ہے جس پر کوئی جادو اور کوئی ہتھیار اثر نہیں کر سکتا، اور نہ اس پنجرے کو کھولا جا سکتا ہے اور نہ طوطے کو مارا جا سکتا ہے۔ تاشورا جادوگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ سنا تاشورا، اگر تم شادی کی اجازت چاہتے ہو تو اس طوطے کو وہاں سے نکال کر یہاں اس غار میں لے آؤ فوراً۔ عمرو نے کہا۔ او دیوتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو جادو کے خلاف ہے۔ تم دیوتا نہیں ہو سکتے، ورنہ تم ایسی بات نہ کرتے، تاشورا جادوگر نے کہا، اور پھر اس نے ہاتھ ہلا ہلا کر زور زور سے کوئی منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ عمرو سمجھ گیا کہ وہ اسے سامنے لانے کے لیے کوئی منتر پڑھ رہا ہے، اس لیے وہ تیزی سے غار کے دہانے سے باہر آ گیا۔ جیسے ہی وہ غار سے باہر نکلا، اس نے غار میں سرخ رنگ کی تیز روشنی ہوتے دیکھی، اور سرخ روشنی میں چادر سلیمانی یقیناً تاشورا جادوگر کو نظر آ جاتی۔ اب عمرو کے لیے لازمی تھا کہ وہ جا کر پہلے اس طوطے کا خاتمہ کرے، اس طرح اس جادوگر کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال اب عمرو اس بات سے مطمئن تھا کہ اس نے اپنی عیاری سے یہ معلوم کر لیا ہے کہ اس جادوگر کی جان کس چیز میں ہے۔ چنانچہ وہ دوڑتا ہوا تیزی سے آگے بڑھ گیا، اور پھر اس سے دور سے بوہڑ کا گھنا درخت نظر آنے لگ گیا۔ درخت کے نیچے واقعی ایک پرانا اور گہرا کنواں موجود تھا، لیکن عمرو سن چکا تھا کہ اسے کالے جادو سے بند کر دیا گیا ہے، اور اندر بھی قدم قدم پر جادو ہے، اور ان کا مقابلہ کر کے ہی طوطے کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے زنبیل سے تختی داؤدی نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ تختی داؤدی، مجھے بتاؤ کہ میں تاشورا جادوگر کے سرخ طوطے تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ عمرو نے کہا تو تختی پر ایک تحریر ابھر آئی۔ عمرو، کالے جادو کی کاٹ کے لیے تم اپنے دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی پر زخم لگا کر اپنے خون کے 10 قطرے اس پر ڈالو تو کالا جادو ختم ہو جائے گا۔ پھر تم نے یہاں سے جماشو بوٹی تلاش کرنی ہے۔ اس بوٹی کو توڑ کر کنویں کے اندر پھینک دو گے تو اس بوٹی کے رس سے نکلنے والی بو سے تمام اژدھے اور ناگ مر جائیں گے، اور تم اطمینان سے کنویں کی تہہ میں اتر سکتے ہو۔ اس کے بعد غار کے دہانے پر موجود آقا جادو کے خاتمے کے لیے تمہیں اس پر
بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی کے خون کے 10 قطرے ڈالنے پڑیں گے، پھر تم غار میں داخل ہو سکو گے۔ غار میں موجود ٹاٹاشو بت کا خاتمہ کرنے کے لیے تمہیں اس کی پیشانی میں موجود انسانی آنکھ کو اندھا کرنا پڑے گا۔ یہ کام تم اپنی عقل مندی سے کرو گے۔ اگر تم سے ذرا سی بھی چوک ہو گئی تو ٹاٹاشو بت ایک لمحے میں تمہاری گردن اڑا دے گا، اور اگر تم نے اسے اندھا کر دیا تو اس کا جادو ختم ہو جائے گا اور وہ خود بخود جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آکاش درخت کی لکڑیوں سے بنے ہوئے اس پنجرے کو توڑنے کے لیے تمہیں مقدس کلہاڑی کا وار اس پنجرے کی اس لکڑی پر کرنا پڑے گا جس کا رنگ سرخ کی بجائے سبز ہے۔ اگر تمہارا وار درست رہا تو پنجرا ٹوٹ جائے گا اور تم اس طوطے کو پکڑ سکو گے۔ پنجرا ٹوٹتے ہی طوطا اڑنے کی کوشش کرے گا۔ اگر وہ غار سے باہر نکل گیا تو پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تختی داؤدی پر ساری بات تفصیل سے تحریر تھی جو عمرو نے بغور پڑھ لی، اور پھر ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس نے تختی واپس اپنی ضمیل میں ڈال لی۔ یہ تو بڑا مسئلہ ہے، میرے جسم میں ویسے ہی خون بے حد کم ہے، لیکن اب کیا کیا جائے؟ اب میں پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتا کیونکہ پیشگی انعام لے چکا ہوں۔ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو جواہرات کی وہ تھیلی ضمیل سے خود بخود غائب ہو جائے گی، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے، اس لیے بہرحال مجبوری ہے۔ عمرو نے منہ بناتے ہوئے بڑبڑا کر کہا، اور پھر وہ جماشو بٹی کی تلاش میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ بٹی تلاش کرتے کرتے صبح ہو گئی، لیکن وہ اسے تلاش کرتا ہوا کافی دور نکل آیا تھا، لیکن جماشو بٹی اسے کہیں نظر نہ آئی تھی، اور ظاہر ہے اسے تلاش کیے بغیر وہ کنویں کی تہہ تک نہ پہنچ سکتا تھا، ورنہ اژدھے اور کالے ناگ اسے ایک لمحے میں ہلاک کر دیتے۔ چنانچہ وہ جماشو بوٹی تلاش کرتا رہا، اور آخرکار ایک جگہ اسے جماشو بوٹی کی بڑی بڑی جھاڑیاں نظر آئیں تو وہ بے حد خوش ہوا۔ اس نے ایک بڑی سی جھاڑی توڑی اور اسے اٹھا کر واپس اس بوہڑ کے درخت کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ کنواں موجود تھا، اور پھر کنویں پر پہنچ کر اس نے جماشو بوٹی کا ڈھیر ایک طرف رکھا، اور پھر زمیل سے خنجر نکال کر اس نے ہونٹ بھینچے، اور خنجر سے اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی کو ایک جگہ سے کاٹ دیا۔ اس کے منہ سے بے اختیار سسکاری سی نکل گئی، لیکن ظاہر ہے اسے یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑا۔ زخم سے خون کے قطرے نکلنے لگے تو اس نے انگلی کنویں کے درمیان کر دی۔ انگلی کے زخم سے خون کے قطرے نکل کر نیچے گرنے لگے۔ جب 10 قطرے نیچے گرے تو ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور کنویں کی منڈیر کے چاروں طرف سے دھواں سا نکلنے لگا، اور عمرو سمجھ گیا کہ منڈیر کے اوپر موجود کالا جادو ختم ہو چکا ہے۔ اس نے جلدی سے ہاتھ واپس کھینچا اور خنجر واپس زنبیل میں ڈال کر اس نے زنبیل میں سے ایک مرہم کی ڈبیا نکال لی، اور اس میں سے مرہم نکال کر اس نے زخم پر لگایا تو دیکھتے ہی دیکھتے زخم ٹھیک ہو گیا۔ عمرو نے مرہم کی ڈبیا بند کر کے واپس زنبیل میں ڈالی، اور پھر ایک طرف موجود جماشو بوٹی کا ڈھیر اٹھا کر اس نے کنویں کے اندر پھینک دیا۔ جیسے ہی اس نے جماشو بوٹی کا ڈھیر کنویں کے اندر پھینکا، دھماکوں کی زوردار آوازیں سنائی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی اژدھوں اور ناگوں کی پھنکاریں بھی شامل تھیں، اور پھر کنویں میں سے شعلے اس طرح باہر نکلنے لگے جیسے یہ کنواں نہ ہو، کوئی آتش فشاں ہو۔ کافی دیر بعد پھنکاروں اور دھماکوں کی آوازیں ختم ہو گئیں، اور پھر آہستہ آہستہ شعلے بھی بجھتے چلے گئے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اس نے سر آگے کر کے کنویں میں جھانکا تو اس نے دیکھا کہ کنواں خالی ہو چکا تھا۔ تمام اژدھے اور کالے ناگ غائب ہو چکے تھے۔ عمرو نے زنبیل میں سے رسی نکال لی، اس کا ایک سرا بوہڑ کے درخت کی ایک موٹی سی شاخ سے باندھا، اور پھر رسی کو پکڑ کر وہ کنویں کی تہہ میں اترتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ رسی کی مدد سے کنویں کی تہہ میں پہنچ چکا تھا۔ اس نے رسی کو ہاتھ سے چھوڑا اور غار کے دہانے کی تلاش شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد اسے غار کا دہانہ نظر آ گیا۔ یہ دہانہ اس قدر تنگ تھا کہ آدمی رینگ کر ہی اسے پار کر سکتا تھا، لیکن عمرو جانتا تھا کہ اس بار بھی جادو ہے۔ چنانچہ اس نے ایک بار پھر زنبیل سے خنجر سلیمانی نکالا، اور اس بار اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی پر خنجر سے زخم لگایا اور خون کے قطرے غار کے دہانے پر پھینکنے شروع کر دیے۔ جیسے ہی خون کے 10 قطرے دہانے پر گرے، ایک اور خوفناک دھماکہ ہوا، اور غار کے دہانے پر ایک لمحے کے لیے روشنی پھیلی اور پھر غائب ہو گئی۔ عمرو سمجھ گیا کہ غار کے دہانے پر موجود آقا جادو کا پردہ ختم ہو گیا ہے۔ عمرو نے ایک بار پھر خنجر سلیمانی واپس زنبیل میں ڈالا، اور وہی پہلے والی مرہم کی ڈبیا دوبارہ زنبیل میں سے نکال کر اسے کھولا، اور اس میں موجود مرہم اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی کا زخم پر لگایا۔ مرہم لگتے ہی اس کا زخم نہ صرف ٹھیک ہوا بلکہ زخم کا نشان تک باقی نہ رہا۔ اس نے مرہم کی ڈبیا واپس زنبیل میں ڈالی، اور پھر اس نے زنبیل میں سے ایک تیر کمان نکال لیا۔ اس نے تیر کو کمان میں جوڑا اور کنویں کے فرش پر لیٹ کر رینگتا ہوا غار کے دہانے کے اندر جانے لگا۔ وہ عمرو عیار تھا، اسے معلوم تھا کہ جب تک وہ سالم اندر نہ پہنچ جائے گا
ٹاٹاشو بت اس پر حملہ نہ کر سکے گا، اس لیے جیسے ہی اس کا آدھا دھڑ اندر گیا اس نے تیر کمان کو سیدھا کیا اور غار میں موجود ایک کبھی ہیکل بت کی پیشانی پر موجود آنکھ کو نشانہ بنانے لگا۔ بت کی آنکھ بالکل انسانوں جیسی تھی اور وہ امرو کو ہی دیکھ رہا تھا۔ بت کے ہاتھ میں ایک خوفناک تلوار تھی۔ امرو عیار کو معلوم تھا کہ جیسے ہی وہ سالم دہانے کے اندر گیا بت نے ایک لمحے میں اس خوفناک تلوار سے اس کی گردن اڑا دینی ہے، اس لیے وہ اپنے جسم کو صرف اس حد تک غار کے اندر لے گیا تھا کہ اس کے دونوں بازو اندر پہنچ جائیں اور وہ تیر چلا سکے، اور پھر پوری طرح بت کی آنکھ کا نشانہ باندھنے کے بعد اس نے تیر چلا دیا اور پلک جھپکنے میں تیر کمان سے نکلا اور سیدھا ٹاٹاشو بت کی پیشانی میں موجود اکلوتی انسانی آنکھ میں اتر گیا، اور تیر کے آنکھ میں اترتے ہی ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور دھماکے کے ساتھ ہی ٹاٹاشو بت غار سے غائب ہو گیا۔ امرو جلدی سے گھسٹ کر غار کے اندر داخل ہو گیا اور پھر اس نے اٹھ کر اور تیزی سے آگے بڑھ کر فرش پر پڑے ہوئے تیر کو اٹھایا اور کمان سمیت اسے واپس اپنی زمین میں ڈال دیا۔ امرو کا نشانہ بالکل ٹھیک لگا تھا، لیکن اس میں امرو کی اپنی نشانہ بازی کی مہارت کو اتنا دخل نہ تھا جتنا اس تیر کمان کی خصوصیت کو دخل تھا۔ بہرحال ٹاٹاشو بت ختم ہو چکا تھا۔ امرو نے دیکھا کہ غار کی چھت سے ایک بڑا سا پنجرا لٹک رہا ہے جس کی لکڑیاں تیز سرخ رنگ کی تھیں، لیکن درمیان میں ایک سبز رنگ کی لکڑی تھی، اور اس پنجرے کے اندر سرخ رنگ کا ایک بڑا سا طوطا موجود تھا جو اب امرو کو دیکھ کر پھڑپھڑا رہا تھا۔ امرو کچھ دیر کھڑا سوچتا رہا اور پنجرے کو بغور دیکھتا رہا، پھر اس نے زنبیل میں سے چادر سلیمانی نکالی اور اسے غار کے دہانے پر اس طرح ڈال دیا کہ اگر پنجرا ٹوٹنے سے طوطا باہر بھی آ جائے اور وہ اسے پکڑ نہ سکے تو وہ اس غار سے باہر نہ جا سکے۔ اس کے بعد اس نے زنبیل میں سے مقدس کلہاڑی نکالی اور پنجرے کے قریب جا کر اس میں موجود سبز لکڑی کا نشانہ لینے لگا، لیکن طوطے کے پھڑپڑانے کی وجہ سے پنجرا بے حد تیزی سے دوڑ رہا تھا اور امرو کا نشانہ لینے میں بے حد دشواری ہو رہی تھی۔ اچانک امرو کو ایک خیال آ گیا اور پھر اس نے جلدی سے اپنی زنبیل میں سے سندل کی ایک لکڑی نکال لی اور اس لکڑی کی مدد سے اس نے پنجرے کو ہلنے سے روک دیا اور پھر نشانہ لے کر پوری قوت سے مقدس کلہاڑی کا وار سبز رنگ کی لکڑی پر کیا۔ اس کا نشانہ بالکل درست ثابت ہوا اور مقدس کلہاڑی اس سبز رنگ کی لکڑی سے جا ٹکرائی، اور مقدس کلہاڑی کے اس سبز رنگ کی لکڑی سے ٹکراتے ہی کڑکڑاہٹ کی تیز آواز سنائی دی اور پنجرا ٹوٹتا چلا گیا۔ امرو نے جھپٹ کر طوطے کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن کلہاڑی زور سے مارنے کی وجہ سے وہ کلہاڑی سمیت اندھے منہ نیچے غار کے فرش پر جا گرا تھا، کیونکہ ایک تو وہ تھا ہی دبلا پتلا اور دوسرا اس نے پوری قوت سے کلہاڑی چلائی تھی۔ اس طرح وہ اپنے ہی زور میں اوندھے منہ نیچے جا گرا اور طوطے کو نہ پکڑ سکا۔ طوطا پھڑپڑاتا ہوا پنجرے سے آزاد ہوا اور تیزی سے اڑتا ہوا غار کے دہانے کی طرف لپکا، لیکن دہانے پر چادر سلیمانی پڑی ہونے کی وجہ سے وہ باہر نہ جا سکا اور غار کے اندر ہی ادھر ادھر اڑنے لگا۔ امرو جلدی سے اٹھا، اس نے مقدس کلہاڑی اور سندل کی لکڑی واپس زنبیل میں ڈالی اور پھر زنبیل میں سے جال الیاسی نکال لیا، کیونکہ اس کے بغیر اس وسیع و عریض غار میں اس اڑتے ہوئے سرخ طوطے کو وہ پکڑ نہ سکتا تھا۔ اور پھر اس نے جال الیاسی اڑتے ہوئے طوطے پر پھینکا تو طوطا خود بخود اس میں پھنس گیا اور امرو عیار نے جال سمیٹ لیا۔ طوطا اس میں پھنس کر اس کے ہاتھوں تک پہنچ گیا اور امرو نے جال کے اندر ہاتھ ڈال کر مضبوطی سے طوطے کو پکڑ لیا۔ ابھی امرو عیار نے طوطے کو پکڑا ہی تھا کہ اسے تاشورہ جادوگر کے رونے پیٹنے کی آوازیں سنائی دیں۔ طوطے کو چھوڑ دو امرو، میں تمہیں دولت دوں گا، تاشورہ جادوگر کی منت بھری آواز سنائی تھی، لیکن امرو جانتا تھا کہ یہ دھوکہ ہے۔ جیسے ہی اس نے طوطے کو چھوڑا تاشورہ جادوگر اسے ہلاک کر دے گا، چنانچہ اس نے پوری قوت سے طوطے کی گردن مروڑ دی اور طوطا فوراً ہی ہلاک ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی تاشورہ جادوگر بھی ہلاک ہو گیا۔ امرو نے جلدی سے جال الیاسی اور غار کے دہانے پر پڑی اپنی چادر سلیمانی سمیٹ کر واپس زمین میں ڈال لی اور ایک بار پھر رینگتا ہوا غار کے دہانے سے نکل کر کنویں کی تہہ میں پہنچ گیا۔ وہاں کنویں کی تہہ میں تاشورہ جادوگر کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ چادر سلیمانی کی وجہ سے وہ غار میں داخل نہ ہو سکا تھا، اس کی گردن ٹوٹ چکی تھی۔ امرو نے رسی پکڑی اور پھر بجلی کی سی تیزی سے اس رسی کی مدد سے کنویں سے باہر آیا تو اس نے شہزادی زرتاش اور اس کے استاد کو وہاں کھڑے دیکھا۔ ان دونوں کے چہروں پر بے پناہ مسرت نمایاں تھی۔ جب امرو نے شہزادی زرتاش اور اس کے استاد دونوں کو بتایا کہ اس نے تاشورہ جادوگر کا خاتمہ کس طرح کیا ہے تو شہزادی زرتاش بے حد خوش ہوئی۔ وہ تاشورہ جادوگر کے مرتے ہی اس کے جادو سے آزاد ہو چکی تھی۔ پھر شہزادی زرتاش اور اس کے استاد امرو عیار کو ساتھ لے کر جادو کی مدد سے اپنے ملک پہنچ گئے،
جہاں بادشاہ شہزادی کے غم میں رو رہا تھا، اور جب شہزادی زرتاش صحیح سلامت وہاں پہنچی تو بادشاہ بے حد خوش ہوا۔ اور پھر جب بادشاہ کو سارے حالات کا علم ہوا اور یہ معلوم ہوا کہ عمرو عیار نے شہزادی زرتاش کو اس ظالم جادوگر کے جادو سے نجات دلائی ہے تو وہ بے حد خوش ہوا، اور اس نے عمرو کو بے حد انعام و اکرام دیا۔ شہزادی زرتاش نے بھی اسے اس قدر انعام و اکرام دیا کہ عمرو حقیقتاً خوش ہو گیا۔ پھر کچھ دن وہاں رہ کر عمرو نے ان سے واپس اپنے ملک جانے کی اجازت چاہی تو شہزادی زرتاش کے استاد نے جادو کی مدد سے اسے واپس اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ اور عمرو عیار کی خوشی کے مارے بری حالت تھی کہ نہ صرف اس نے ظالم جادوگر تاشورا کا خاتمہ کر دیا تھا، بلکہ اسے بے حد انعام و اکرام بھی ملا تھا، اتنا جو اس کی توقع سے بھی زیادہ تھا۔ عمرو اور خواب پری۔ عمرو اپنے مکان کے دروازے پر پہنچ کر گھوڑے سے اترا اور گھوڑا اپنے ملازم کو دے کر وہ تھکے قدموں سے مکان میں داخل ہوا۔ اس وقت وہ ایک طویل سفر طے کر کے واپس آ رہا تھا۔ سردار امیر حمزہ نے اسے ایک خاص پیغام دے کر خراسان کے بادشاہ کے پاس بھیجا تھا، اور وہ خراسان پہنچ کر کئی دنوں تک خراسان کے بادشاہ کا مہمان بنا رہا۔ لیکن پھر خراسان کے بادشاہ نے اسے اپنے خاص کمرے میں طلب کیا، اور عمرو نے اسے سردار امیر حمزہ کا لکھا ہوا پیغام دیا۔ لیکن خراسان کا یہ بادشاہ حد درجہ کنجوس تھا، اس قدر کنجوس کہ اس نے نہ ہی خواجہ عمرو کو پیغام پہنچانے پر کوئی انعام دیا، بلکہ اسے بیٹھنے تک کے لیے نہ کہا۔ اور جب تک بادشاہ پیغام پڑھتا رہا عمرو کھڑا رہا۔ پھر بادشاہ پیغام لے کر کرسی سے اٹھا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ عمرو کو معلوم تھا کہ خراسان کا یہ بادشاہ ظالم اور سفاک بادشاہ ہے، اس لیے وہ اس کی اجازت کے بغیر بیٹھنا نہ چاہتا تھا، کیونکہ کسی بھی وقت وہ واپس آ سکتا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر اجازت عمرو کے بیٹھ جانے پر ناراض ہو کر کوئی سزا دے دے۔ اس لیے عمرو کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ واپس آیا اور اس نے ایک لکھا ہوا پیغام عمرو کو دیا، اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دے دیا کہ وہ فوری طور پر واپس جائے اور راستے میں رکے بغیر وہ یہ پیغام جلد از جلد سردار امیر حمزہ کو پہنچا دے۔ اس لیے عمرو پیغام لے کر مسلسل سفر کرتا ہوا اب صبح منہ اندھیرے اپنے مکان پر پہنچا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد نہا دھو کر اور لباس بدل کر سردار امیر حمزہ کے پاس جائے گا اور بادشاہ خراسان کا پیغام دے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا وہ بری طرح چونک پڑا، کیونکہ اس کے کمرے میں اس کے خاص بستر پر ایک نوجوان جس نے اپنے جسم پر انتہائی قیمتی اور شاہانہ انداز کا لباس پہنا ہوا تھا گہری نیند سویا ہوا تھا۔ یہ نوجوان سر سے گنجا تھا، البتہ اس کے سر کے دونوں اطراف میں لمبے لمبے گھنگریالے بال تھے۔ چہرے سے وہ حد درجہ احمق اور بے وقوف نظر آ رہا تھا۔ یہ کون ہے اور یہاں میرے کمرے میں اور میرے بستر پر کیسے سو گیا؟ اس نے یہ جرت کیسے کی؟ عمرو نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر اس نوجوان کو بری طرح جھنجھوڑ دیا۔ ہٹ جاؤ، دفع ہو جاؤ، ابھی میں نہیں جاگ سکتا، ابھی میری نیند پوری نہیں ہوئی، دفع ہو جاؤ، نوجوان نے نیند ہی میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کروٹ بدل لی۔ تم ہو کون چڑی مار، گنجے کبوتر؟ اٹھو، تمہاری یہ جرت کہ تم خواجہ عمرو کے بستر پر سو، عمرو نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور اس بار اس نے اس بری طرح نوجوان کو جھنجھوڑا کہ وہ بے اختیار ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور خوف کے مارے بری طرح چیخنے لگا۔ اترو نیچے، اترو، تم ہو کون؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم میرے بستر پر سو؟ اترو، عمرو نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے نوجوان کو بازو سے پکڑ کر نیچے اتارنے کے لیے کھینچنا شروع کر دیا تو نوجوان نے اس طرح حلق پھاڑ کر چیخنا شروع کر دیا کہ جیسے اس پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ لیکن عمرو کے زور لگانے سے بہرحال وہ بستر سے نیچے اتر آیا تھا۔ ارے ارے، کیوں میرے کان کھا رہے ہو؟ کیا کوے کا مغز کھا لیا ہے جو مسلسل کائیں کائیں کرتے چلے جا رہے ہو؟ کون ہو تم؟ عمرو نے اس کے اس طرح چیخنے پر بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو، چڑی مار لگتے ہو۔ نوجوان نے بازو چھڑا کر یک لخت منہ بناتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرا نام خواجہ عمرو عیار ہے، عیار زماں برکت پاں، موت جادوگراں، عمرو نے بڑے فخری انداز میں اور اپنے چڑیا جیسے سینے کو پھلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، خواجہ عمرو؟ او تو تم ہو خواجہ عمرو، نوجوان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے کھی کھی کر کے ہنسنا شروع کر دیا۔ وہ واقعی انتہائی طنزیہ انداز میں ہنس رہا تھا۔ عمرو کو اس کے اس طرح ہنسنے پر بری طرح غصہ آ گیا۔ کیوں اس طرح ہنس رہے ہو؟ کون ہو تم؟ خواجہ عمرو نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، بیچاری چاند ستارہ۔ او واقعی بیچاری کی قسمت خراب ہے، نوجوان نے یکلخت ہنسنا چھوڑ کر افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ ارے تم ہو کون؟ پہلے تم اپنے متعلق تو بتاؤ، عمرو نے اس کے انداز پر اور زیادہ چڑھتے ہوئے کہا۔ میرا نام
تام جھام ہے اور میں چاند ستارہ کا بھائی ہوں۔ نوجوان نے منہ بناتے ہوئے کہا تو امرو حیرت کے مارے چونک پڑا۔ چاند ستارہ کا بھائی یعنی میری بیوی کا بھائی؟ ناممکن، میری بیوی کا بھائی اس قدر بدصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ خواجہ امرو عیار نے کہا، جس طرح اس کا شوہر ہو سکتا ہے، بدصورت بھی اور مچھر جیسا بھی۔ ہائے بیچاری چاند ستارہ، بیچاری شادی شدہ بیوہ، تام جھام نے اونچی آواز میں اب باقاعدہ بیان کرتے ہوئے کہا۔ شادی شدہ بیوہ؟ یہ کیا بکواس ہے؟ کیا تم پاگل ہو؟ نکل جاؤ یہاں سے ابھی اور اسی وقت، ورنہ… خواجہ امرو نے غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہا، کون ہے جو ایسا کہہ رہا ہے؟ کس میں یہ جرت ہے کہ میرے بھائی کو اس طرح ڈانٹ سکے؟ اچانک کمرے کے باہر سے چاند ستارہ کی دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی اور امرو کے چہرے پر اس آواز کو سنتے ہی خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ تیزی سے ایک کونے میں دبک گیا۔ اسی لمحے ہاتھی سے بھی زیادہ موٹی چاند ستارہ دھم دھم کرتی اور اونچی آواز میں پھنکارتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو تام جھام بے اختیار اٹھا اور جا کر چاند ستارہ کے گلے سے لگ گیا اور اس نے بری طرح رونا شروع کر دیا۔ ارے ارے میرے تام جھام، میرے چھوٹے اور مننے بھائی، کیوں رو رہے ہو؟ کیا ہوا؟ کس نے مارا ہے تمہیں؟ بتاؤ، میں ابھی اس کی ہڈی پسلی ایک کر دیتی ہوں۔ چاند ستارہ نے اپنا گرزنما بازو اٹھا کر تام جھام کے گنجے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، باجی باجی، آپ کی قسمت اتنی خراب ہے باجی، مجھے معلوم نہ تھا۔ کاش اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت اچھی بنائی ہوتی۔ تام جھام نے روتے ہوئے کہا، ارے ارے کیا ہوا؟ میری قسمت کو کیا ہوا؟ ارے کچھ بولو بھی تو صحیح، کیا ہوا؟ چاند ستارہ نے غصیلے لہجے میں کہا تو تام جھام تیزی سے پیچھے ہٹا اور پھر ایک طرف کونے میں دب کے کھڑے امرو عیار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، باجی آپ کتنی صحت مند، کتنی خوبصورت، کتنی سگھڑ، کتنی سلیقہ مند ہیں، جبکہ آپ کا شوہر شکل سے چڑی مار اور جسمانی لحاظ سے مچھر ہے۔ ہائے آپ کی تو قسمت ہی پوٹ گئی، تام جھام نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر چاند ستارہ کے گلے لگ کر اونچی اونچی آواز میں رونے لگا۔ ارے ارے چپ کرو، یہ تو واقعی قسمت کی بات ہے، اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے جیسا بھی شوہر دے دیا، لیکن تم پہلے چیخ کیوں رہے تھے اور رو کیوں رہے تھے؟ مجھے ملازم نے آ کر بتایا کہ تم رو رہے ہو تو میں دوڑتی ہوئی آئی ہوں۔ چاند ستارہ نے اسے اپنے آپ سے علیحدہ کرتے ہوئے کہا، یہ آپ کے شوہر نے مجھے سوتے ہوئے گھسیٹ کر بستر سے نیچے اتار دیا اور پھر مجھے احمق، بے وقوف اور نہ جانے کیا کیا کہنا شروع کر دیا۔ اس نے میری بے حد بے عزتی کی، حالانکہ میں خواب میں اڑتی ہوئی ایک پری کو دیکھ رہا تھا۔ بڑی خوبصورت پری تھی اور اس کے پر بھی بڑے بڑے اور انتہائی خوبصورت تھے اور وہ اڑتی ہوئی میرے پاس آ رہی تھی، لیکن تمہارے شوہر نے مجھے جگا دیا، مجھے پری سے ملنے نہیں دیا۔ تام جھام نے روتے ہوئے کہا تو چاند ستارہ کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا۔ اس کی ناک سے شو شو کی آوازیں نکلنے لگیں اور وہ بڑی غصیلی نظروں سے کونے میں دب کے کھڑے امرو عیار کو اس طرح دیکھنے لگی جیسے وہ اسے ابھی کچا چبا جائے گی۔ تم نے میرے بھائی کی بے عزتی کی، اسے بستر سے نیچے اتارا، اس کے پاس آتی ہوئی پری کو بھگا دیا۔ سنو، اب تمہاری جان اس طرح بچ سکتی ہے کہ تم اس پری کو جہاں سے بھی ممکن ہو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ، ورنہ… چاند ستارہ نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، ابھی لے آتا ہوں پری کو، تم فکر نہ کرو، ایک چھوڑ کر 1000 پریاں لے آتا ہوں، آخر تمہارا بھائی ہے یہ۔ لیکن پہلے کہاں تھا؟ آج تک تو مجھے تم نے بتایا ہی نہیں کہ تمہارا کوئی بھائی بھی ہے۔ امرو عیار نے کہا، یہ میرا حقیقی بھائی نہیں ہے، دور کے رشتے کا بھائی ہے، لیکن مجھے اپنی حقیقی بہن سمجھتا ہے۔ اب میں نے اسے اپنا حقیقی بھائی بنا لیا ہے، اب یہ یہاں میرے پاس ہی رہے گا۔ اور سنو، اب تم جہاں بھی جاؤ گے یہ تمہارے ساتھ جائے گا، تاکہ تم جو انعامات حاصل کر کے مجھ سے چھپا لیتے ہو ان کا مجھے پتہ چلتا رہے۔ چاند ستارہ نے پھنکارتے ہوئے کہا، باجی وہ پری، وہ اڑتی ہوئی پری، باجی مجھے وہ پری لا دو ابھی اسی وقت، بس میں کچھ نہیں جانتا، مجھے اڑتی ہوئی پری چاہیے۔ تام جھام نے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا، لے آؤ پری ابھی اور اسی وقت، بس میں کچھ نہیں جانتی۔ چاند ستارہ نے امرو سے مخاطب ہو کر کہا، اب پری یہاں میری جیب میں تو نہیں پڑی ہوئی کہ نکال کر تمہارے اس احمق بھائی کو دے دوں، اس کے لیے تو مجھے پرستان جانا پڑے گا۔ امرو عیار نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ پرستان جاؤ گے؟ ہوں، تو تم اس چکر میں ہو کہ مجھے چھوڑ کر پرستان جا کر کسی پری سے شادی کر لو۔ چاند ستارہ نے یکلخت ہاتھ بڑھا کر امرو کی گردن پکڑ کر اسے فضا میں اٹھاتے ہوئے کہا، ارے ارے میری گردن چھوڑو، ارے یہ ٹوٹ جائے گی، ارے تم بیوہ ہو جاؤ گی۔ امرو نے بھنچے بھنچے لہجے میں کہا، میری اڑتی ہوئی پری۔ تام جھام نے پہلے کی طرح روتے ہوئے کہا، دیکھو اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو
تو ابھی اور اسی وقت تام جھام کو اڑتی ہوئی پری لا دو، ورنہ میں تمہاری ایک ایک ہڈی توڑ دوں گی۔ چاند ستارہ نے امرو عیار کی گردن جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ اچھا میری گردن تو چھوڑو، ابھی لا دیتا ہوں اس کو پری، امرو عیار نے کہا، اور چاند ستارہ نے اس کی گردن چھوڑ دی۔ امرو عیار دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن مسلنے لگا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اس احمق تام جھام سے جب تک عیاری نہ کی جائے گی یہ باز نہیں آئے گا۔ چنانچہ وہ گردن مسلتا رہا اور سوچتا رہا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آ گیا۔ بستر پر لیٹ جاؤ میرے اچھے اور خوبصورت تام جھام، لیٹ جاؤ، پھر دیکھو کس طرح اڑتی ہوئی پری آتی ہے تمہارے پاس۔ امرو عیار نے کہا، اچھا اڑتی ہوئی پری آ جائے گی؟ او پھر تو تم بہت اچھے ہو، تام جھام نے خوش ہو کر کہا اور جلدی سے آگے بڑھ کر بستر پر لیٹ گیا۔ اب آنکھیں بند کر لو، امرو عیار نے کہا تو تام جھام نے آنکھیں بند کر لیں۔ بولنا بالکل نہیں، ورنہ پری اڑتی ہوئی آگے نکل جائے گی اور پھر واپس نہیں آئے گی، سمجھے؟ امرو عیار نے کہا۔ اچھا میں نہیں بولوں گا، تام جھام نے جواب دیا۔ تو امرو عیار نے اپنی بغل میں موجود زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے ایک چھوٹی سی بوتل نکال لی، اور اس کا ڈھکن ہٹا کر اس نے بوتل تام جھام کی ناک سے لگائی، اور پھر اسے ایک طرف ہٹا کر اس کا ڈھکن لگایا اور واپس زنبیل میں ڈال دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس بوتل میں جو خوشبو ہے وہ اس آدمی کو کچھ دیر کے لیے ایسا بنا دیتی ہے کہ اسے جو کچھ کہا جائے اسے وہی کچھ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ دیکھو تام جھام، تمہیں ایک کھلا میدان نظر آ رہا ہوگا، بولو نظر آ رہا ہے؟ امرو عیار نے کہا، ہاں مجھے ایک کھلا میدان نظر آ رہا ہے جس میں اونچے نیچے ٹیلے ہیں، تام جھام نے جواب دیا۔ اس میدان میں تمہیں میں بھی نظر آ رہا ہوں گا، اور میرے سر پر ایک خوبصورت اڑتی ہوئی پری بھی نظر آ رہی ہوگی۔ امرو عیار نے کہا، ہاں تم بھی نظر آ رہے ہو، اور تمہارے سر پر اڑتی ہوئی خوبصورت شہزادی پری ہے، تم اس کی طرف دیکھ رہے ہو۔ تام جھام نے کہا، اب یہ پری تمہارے پاس آ رہی ہے، بولو آ رہی ہے نا؟ امرو عیار نے کہا، ہاں وہ میرے پاس آ رہی ہے، ارے ہاں وہ واقعی میرے پاس آ رہی ہے، آؤ خوبصورت خواب پری، آؤ۔ ارے یہ کیا، وہ پری تو غائب ہو گئی، تام جھام نے اچانک چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب میں کیا کروں؟ میں نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ تم بولو گے تو پری آگے چلی جائے گی، اور تم نے بولنا شروع کر دیا، اس لیے پری اڑتی ہوئی آگے چلی گئی اور غائب ہو گئی۔ کیوں چاند ستارہ، تام جھام بولا تھا نا؟ امرو عیار نے فوراً ہی چاند ستارہ سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں تام جھام یہ غلطی تمہاری ہے، تم بولے کیوں تھے اب پری نہیں آ سکتی؟ خواجہ امرو تو پری کو لے آیا تھا، لیکن تمہارے بولنے کی وجہ سے وہ چلی گئی۔ آؤ اب میرے ساتھ اور خواجہ امرو کو آرام کرنے دو۔ ویسے اچھا ہوا کہ پری چلی گئی، ورنہ ہو سکتا تھا کہ وہ میرے خوبصورت شوہر کو دیکھ کر اسے پسند کر لیتی۔ آؤ میرے ساتھ، چاند ستارہ نے کہا، اور تام جھام کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی باہر لے گئی۔ اور امرو نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا کہ اس کی عیاری کی وجہ سے اس احمق تام جھام اور چاند ستارہ سے اس کی جان چھوٹ گئی۔